ویورز، آج کا پہلا سوال ہے جنید خان ہیں مانچسٹر یونائٹڈ کنگڈم سے، برطانیہ سے۔ وہ کہتے ہیں جی پردیس میں بیٹھ کر ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اب یہ تحریک لبیک والا ایشو سلجھانے کی بجائے الجھایا جا رہا ہے یا الجھتا جا رہا ہے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان اس ایشو کو حل کرنے کا ٹاسک وزیر داخلہ شیخ رشید سے لے کے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز رائی کے حوالے کر دیں تو کیا اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلے گا؟ جنید خان صاحب، آپ نے بڑی باریک اور بڑی پتہ کی اور بڑی دانش کی بات کی ہے۔ یہ انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ میں کالم نگاری میں آئی ہیو ڈن ویل، میں پچھلے 29-30 سال سے مینٹیننگ اے سرٹن اسٹینڈرڈ۔ یہ اچھا، لوگ بعض اوقات اس طرح کا کمپلیمنٹ دیتے ہیں کہ میں ہنس پڑتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ یار میری کوئی اوقات اس لیے نہیں، فیوز اڑ جائے میں نہیں لگا سکتا، ٹی وی چلانا مجھے نہیں آتا، سیل فون میں نہیں رکھتا، میرے سے سنبھالا نہیں جاتا، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، ایک آدھ کام اللہ پاک ہر بندے کو زندگی میں ایک آدھ ہنر یا علم دیتا ہے تاکہ وہ اپنی گزر بسر کر سکے، یہ شوق دیتا ہے۔ شیخ رشید ایک خاص حوالے سے تو بہت زبردست آدمی ہے، لیکن اس طرح کے مکالمے کے لیے، اس طرح کے مذاکرات کے لیے جس طرح کا سبھاؤ چاہیے ہوتا ہے، جس طرح کا ایک رکھ رکھاؤ، لب و لہجہ، دانش، وزڈم، گہرائی، گیرائی، معاملہ فہمی، قوت برداشت، صبر، ضبط، تحمل، توازن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی شیخ رشید صاحب کے پاس بالکل نہیں ہے۔ کچھ اور معاملات ہیں جو پرہیپس چودھری شجاعت صاحب کو اور چودھری پرویز رائی صاحب کو نہیں دیے جا سکتے۔ یہ اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی اس آبزرویشن کو اس لیے بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ کے اس سوال میں بڑی وزڈم ہے۔ چودھری صاحبان کی، یہ چودھری شجاعت ہوں، یہ بڑے ہیں، ان سے چھوٹے ہیں چودھری پرویز رائی، اور خاص طور پہ چودھری شجاعت اس معاملے میں وہ بہت وائز آدمی ہے۔ ان کے اندر اللہ پاک نے دھرتی کی دانش جسے کہتے ہیں نا، رسٹک وزڈم، اللہ پاک نے ابنڈنس ان کو دی ہے۔ تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ مانچسٹر انگلینڈ میں بیٹھ کے جنید خان صاحب آپ نے اتنی ڈھنگ کی اور پتہ کی بات کی۔ آئی ایگری وتھ یو۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے کچھ روز قبل ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ اس دورے کو لے کے مختلف یوٹیوب چینلز، پاکستان کے بڑے بڑے صحافیوں نے لمبی ویڈیوز، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو میں آپ کو بہت توجہ سے سنتا ہوں، آپ کی ویڈیو کا بھی تک انتظار ہے، وہاں کیا ہوا اور عمران خان کو یہ دورہ کیوں کرنا پڑا، پلیز۔ تو عباس صاحب، افغانستان کی صورتحال سے ہم سب آگاہ ہیں۔ آپ جیسا، آپ کے سوال سے مجھے اندازہ ہو گیا، آپ جیسا باشعور جو ایک ویور ہے یا ریڈر ہے، وہ ظاہر ہے وہ جانتا ہے کہ بھئی افغانستان کی صورتحال کیا ہے، اور یہ مسلسل کئی دہائیوں سے اونچ نیچ کا شکار ہے، جو عام رشتوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ تو خیر ایک گلوبل سچویشن ہے، ڈفرینٹ ہے۔ میں ویسے مثال دے رہا ہوں، زندگی میں کوئی رشتہ جو ہے وہ شاید ہی کبھی ایسے بالکل چلتا ہو، وہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، ملکوں کے درمیان ہو، بھائیوں کے درمیان ہو، رشتہ داروں کے، ایون میاں بیوی کے درمیان، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ صورتحال ذرا مختلف ہے۔ تو تازہ ترین صورتحال تھوڑی قابل تشویش ہے، وہ بھی ڈھکی چکی نہیں ہے، اور اس صورتحال پہ ISI کے ہیڈ کوارٹر میں اگر پرائم منسٹر کو بریف کیا گیا ہے تو اس میں سنسنی خیزی، مرچ مسالہ ڈالنا، دور کی کوڑیاں لانا، تھیریز بنانا،
ہمارے یہاں پرابلم ہے ایک، عام زندگی میں بھی ہے، ہمارے کالمس میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ٹی وی چینلز میں بھی یہ جو ریٹنگ ویٹنگ کی دوڑ ہوتی ہے، ایسے ایسے موضوعات پہ ایسی ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ میں بعض اوقات حیران رہ جاتا ہوں کہ زندگی میں آدمی کو کامیابی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس میں اچھے اور برے کا فرق ایک ہوتا ہے. مثلاً آپ نے بہت سے لوگوں سے زندگی میں سنا ہوگا کہ آئی وانٹ واٹ ایور، جو بھی، ایٹ ایوری کاسٹ. یہ کم تر آدمی کی نشانی ہے. کامیابی چاہیے لیکن ناٹ ایٹ ایوری کاسٹ، ہر قیمت پہ نہیں، جو اس کی جائز قیمت ہے. اس کی قیمت اگر محنت ہے تو محنت، توجہ ہے توجہ، حصول علم ہے حصول علم، فوکس ہے تو فوکس کرو اپنے آپ کو. لیکن یہ جس طرح کے حربے لوگ استعمال کرتے ہیں، انفارچونیٹلی سکسیس کس کو اچھی نہیں لگتی. سختی سے میں زندگی میں گھریلو ملازم سے لے کے اگر اپنے ویسے کو کام کرنے والا ہو تو میں آخری بات ہوتی ہے میری طرف سے کہ میں کسی کو سیک کر دوں، میرے سے ہوتا ہی نہیں. تو پہلی دفعہ اسی یوٹیوب چینل کے لیے میں نے کہا نہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں، یہ سنسنی خیزی اس طرح کی خبریں مت کرو، ہمیں عزت کی کاسٹ پہ کچھ نہیں چاہیے. تو اس لیے سنسنی خیزی وغیرہ چونکہ ہماری گھٹی میں ہے اور معمولی سی بات ہوتی ہے اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا. ایک جو ہمارے اور افغانستان کے درمیان یہ صورتحال تو دہائیوں سے چل رہی ہے، اس میں کبھی شدت آ جاتی ہے، کبھی شدت میں کمی آ جاتی ہے. اس میں ایک روٹین میں آیا شاہ کو اگر نے بریفنگ دی ہے اپنے پرائم منسٹر کو، تو اس میں بہت زیادہ ضرورت نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ لمبی لمبی ویڈیوز اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کچھ نہیں. الحمدللہ نہ خیر کرے، سینکڑوں بار اس سے بھی بدتر سچویشن سے ہم گزر چکے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے ہاں وہ عجیب سی ہے صورتحال، ہماری ٹریننگ ہی نہیں میرا خیال ہے ٹھیک ہوتی. اختلاف کا مطلب عدم احترام نہیں ہوتا. شہباز شریف کو ڈے ون سے ہی وہ مفاہمت لاجک کی بات ہے، لیکن بھائی سے کبھی بے وفائی نہیں کی. حالانکہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ان کو وزارت عظمیٰ کی، اور پھر اگر اپنے بھائی کی پیٹھ میں خنجر گھونپتے تو وہ اچھا. اس کے بعد بھی صورتحال تھرو آؤٹ ہز کیریئر بھائی کے دست و بازو کے طور پہ اس آدمی نے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان شٹل کرتے ہوئے زیادہ وقت گزارا ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ اس طرح کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتا ہے. اچھا، دوسری جو بات ہے وہ ہے اپنی اپنی عقل، تجربے اور ویژن کی بات ہے. اب ایک تجربہ، ویژن اور عقل اگر ہے تو مریم کی ہے، ایک وہ کیا نام ہے ان کا، شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہے. یہ ڈفرینٹ مٹیریل ہے. شہباز شریف ڈیفینیٹلی ان دونوں سے زیادہ، کئی گنا زیادہ محنتی، فوکسڈ، پڑھا لکھا آدمی، 3-4 زبانیں بھی جانتے ہیں. اس آدمی کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، جاننے کا، علم حاصل کرنے کا شوق ہے. اور یہ شخص جانتا ہے کہ مفاہمت ہی ملک و قوم کے لیے ضروری ہے. پاکستان جہاں پہنچا ہوا ہے اور اب سے نہیں پہنچا ہوا، بہت دیر سے یہی صورتحال ہے. یہ ملک مخاصمت افورڈ کر ہی نہیں سکتا. اگر ہمارے درمیان، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان کم از کم ایک منیمم ایجنڈا پہ تو اتفاق ہونا چاہیے، تو دس از واٹ ہی وانٹس. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں، مریم کے جو والد ہیں، اور دوسرا شاہد خاقان کے جو لیڈر ہیں، وہ بہیو کرتے ہیں لکڑ پتھر کی طرح. سیاست اور چیز ہے. سیاست میں رویہ پانی جیسا ہونا چاہیے کہ آپ نے ادھر سے بھی روک دیا، ادھر سے بھی روک دیا، یہاں سے بھی روک دیا، وہاں وہ سیپیج شروع کر دیتا ہے، رسنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، انتہا پسندی، مخاصمت جو ہے وہ انتہا پسندی ہے. ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے، اعتدال اور میانہ روی، محبت سے لے کے دشمنی تک. بلکہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ عبادت میں بھی
اعتدال اور میانہ روی کا دامن نہ چھوڑو. اچھا، ملک ہمارا جو اس وقت ہے خاص طور پہ وہ مخاصمت کا تو سوچ بھی نہیں سکتا سوائے مفاہمت کے، جس کے لیے آخری وقت تک بندے کو لڑنا چاہیے. ضروری نہیں آپ اچیو کریں. خیر کے لیے ہار بھی جانا جو ہے وہ شر کے لیے جیت جانے سے کروڑ گنا بہتر ہے. فرق ان دو اپروچز میں یہ ہے کہ شہباز شریف ذاتیات سے اٹھ کے ماورا ہو کے ایک اسٹیٹسمن کی طرح سوچ رہا ہے. مریم کا اور خاقان وغیرہ کا رویہ، اب میں کیا بات کروں، یہ اپنی ذات کے گرد گھوم رہے ہیں. نواز شریف کی تلخی بھی انڈرسٹینڈیبل ہے، رائٹ ہے رانگ ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا. ان کے ساتھ جو ہوا پہلے بھی ہوا اب بھی ہوا، پہلے بھی ٹھیک ہوا اب بھی ٹھیک ہوا، پہلے بھی غلط ہوا اب بھی غلط ہوا، یہ بحث نہیں ہے. اس میں تلخی کا آ جانا ایک مدبر کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ پھر اس بات پہ اتر آئے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ اپروچ بہت منفی، بہت چھوٹی. بعض اوقات ہوتا ہے انسانوں کے زندگی میں کہ ان کے سر چھوٹے ہوتے ہیں، پگڑی بڑی ہو جاتی ہے. بنیادی طور پہ یہ شہباز کی سوچ ایک اسٹیٹسمن کی سوچ ہے، ایک انتہائی، جس کے لیے ملک اور عوام پریورٹی نمبر 1 ہے. ان کے لیے سیکنڈ پریورٹی، ان کے لیے عوام نے اقتدار نمبر 1 پریورٹی میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کوئی عوام سے نفرت ہوگی، نہیں، انہوں نے عوام کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے، ووٹ لینے ہوتے ہیں، اقتدار میں جانا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ تو. بٹ پریورٹیز کی بات ہے، ترجیحات میں. اس گروپ کے لیے جو یہ شاہد یا خاقان عباسی اور میاں نواز شریف یا ان کی صاحبزادی، ان کے لیے اقتدار، اور ایک ایسا اقتدار جس کو چیلنج ہی کوئی نہ کرے. یہ اسی لیے آج تک ذلیل و خوار ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو فہم نہیں ہے. اسٹیٹ کرافٹ، اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی ایون ان امریکہ. فرق ہے کہ ہمارے ذرا کھلا کام ہوتا ہے، ذرا زیادہ اوبیس ہوتا ہے، وہاں نہیں. اسٹیبلشمنٹ ہر دنیا میں ہوتی ہے، رب العالمین کی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے کرتوت نوٹ کر رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. روزنامہ جنگ مورخہ 26 مئی اس موضوع پہ میرا کالم ہے جس کا عنوان ہے مخاصمت یا مفاہمت. وہ اس میں ساری تفصیل موجود ہے، اگر آپ کو وقت ملے، آپ مناسب سمجھیں تو اس کو پڑھ لیں. اس کا تفصیلاً جواب آپ کو اس کالم میں مل جائے. تھینک یو ویری مچ.